तुम भी था अर्चना? बहुत पुराना है, 35 साल। क्या कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, हाउ आर यू? एवरीबॉडी एल्स सब खैरियत से हैं? सब खैरियत है? तव्हां मुझे पुराना पढ़वाना आयो, जेलन जा साथी है। मैंने इनसे फरमाया कि ये मेरे पुराने साथी हैं जेलों के। सर, जब चेयरमैन खुद ही याद करते हैं आपको, सीएम याद करते हैं, तो इस फकीर की क्या जरूरत है आपको? आज जरूरत है तो मैं आ गया हूँ। यारी भारी मैंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया था। भारी जो है ना वो अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद इंसान की कोई ज़ात हैसियत नहीं है। इंसान कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इवन इन द एनिमल सिस्टम वी आर द वीकेस्ट, individuals are the humans are the weakest. So bismillah. First let me get to the political points and then we get me. हाँ, बेसिकली मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग इस नारे को, इस कॉन्सेप्ट को, आज तक तो मैं कहता आया कि आप इलेक्शनें कराएं, ये इलेक्शन धांधली के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं। उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना। जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिल के, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है। पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और हमने हुकूमत बना ली है। अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने जिससे इकॉनमी इस हाल पे पहुंची है, इस दर्ज पे पहुंची है कि आज आपको मतलब कि वो, आई वुड नॉट वांट टू यूज़ अ नेगेटिव टर्म, कि लोग आपको पैसे से भी आपके नहीं देना चाहते हैं, और आपका स्टॉक एक्सचेंज भी खड़ा हो गया है। यही स्टॉक एक्सचेंज जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में था, तो मैंने ही आके इनको तैयार किया, तकड़ा किया, और उस ज़माने में 9,000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26,000 पे तकरीबन था। फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहाँ से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं फिर द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफ़िकल्टीज़। आपको डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई,
میں نے تو گھر کے گرہستی کا خیال کرنا ہے. میں نے ہر چولہے کو جلانا ہے. جتنے چولہے بجھے ہوئے ہیں ان سب کو میں جلا کے کوشش کر کے اکانومی چلا رہا ہوں. تو میرے پاس آؤٹ آف دا باکس کافی تھاٹ پروسیسز ہیں جو آؤٹ آف دا باکس اگر میں آپ سے ڈسکس کروں گا اف یو وانٹ ٹو نو. تو لائک فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ایک آپ کے پاس اسٹیٹ لائف انشورنس ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس اس وقت 100 بلین سے بڑا سرمایہ ہے آپ کا. آپ 26% کسی کو دے دیں, کسی بزنس ہاؤس کو دے دیں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط آدمی کو دے دیں. ان کی پراپرٹی, ان کے شیئرز وہ حکومت کی 26% آپ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیں. مارکیٹ سے ہی آپ کو جو ہے وہ کم سے کم نہیں بھی 26% کا ملے گا تو آپ کو 8-10 بلین روپیز ملیں گے. تو یہ ایک آؤٹ آف دا باکس کانسیپٹ ہے. ایسے جتنے بھی آپ کی الیکٹرک بجلی کی جو لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس. ان دا باکس جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% ایک کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں جو پورے سندھ میں, ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولز اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے, اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے, مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے, اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, جی لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے, وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا. کرم ہے یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا, یہ کیا بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے, میں نے اپلائی نہیں کیا, میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے, اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا, اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا, اپنے دوستوں کے پاس تھا, اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا, اس کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں.
یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے, یہ اپنے زور سے گریں گے, اور وہی ہوا, یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا راستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ پی ٹی آئی کا, جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اس لیڈی کو لے کے آئے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. ایم کیو ایم نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے, تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے. ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں, ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں, اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو ایم کیو ایم کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے, اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے. سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. بسم اللہ. مائک بند کریں پلیز. نہیں پانی. شکریہ جزائی صاحب. ایک تو آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں, آپ سب جانتے ہیں, لیکن آج میرے خیال میں جو ایک طرف بہت میں بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ ہمیں معاملات میں مت کھینچیے سیاست میں. آج خواجہ آصف صاحب نے جو منسٹر آف ڈیفینس ہیں, انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو بہرحال باجوہ صاحب کے بارے میں کہا, پھر فیض حمید کا باقاعدہ نام دیا. میرے بارے میں کیا کہا؟ میں نے تو نہیں سنا. انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن, جو خاص بات یہ کہی کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یعنی نومبر سے پہلے ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم طے کریں گے الیکشن کب ہوں گے, لیکن اوریجنل گورنمنٹ میں ایک منسٹر آف ڈیفینس اس طرح کا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے, یقیناً یا کہ اس نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں دیا ہوگا, لیکن واضح طور پر نومبر سے مطلب یہ ہے کہ اگست سے ستمبر میں ہوں گی. خواجہ صاحب کی اپنی سوچ ہے, مگر خواجہ صاحب اپنے پارٹی کی قیادت کے نیچے لازم ہے کہ وہ پارٹی کی بات سنیں اور چلیں. ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے, مگر پی ایم ایل این کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم الیکٹرل ریفارمز نہیں کر دیتے, جو میں نے آپ کو بتایا رات کو بھی, اسے کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو, کوئی ہو چیف یا نہ ہو, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں, آپ لاء میں تبدیلیاں لے آئیں, آپ فارن پاکستانیز کا ووٹ کا ڈیسیشن لے لیں. اس کے بعد اگر آپ نے اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ سمجھتی ہے, تو وی ہیو نو ایشو. ایک منٹ پلیز. باری بات رفت صاحب, چھوٹا سا میرا سوال تھا آپ سے کہ ارجاد آپ کا کاروباری حلقوں میں بہت اثر و نفوذ ہے. آپ نے ایک منصوبہ شروع میں پیش کیا, مارکیٹ میں شیئر فروٹ کرنے والا, مالی بحران سے نکل سکتے ہیں. کیا آپ کی تجاویز یہ جو ہے حکومت کی سطح پر بھی اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ خاص طور سے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تو آپ نے اب کاروباری حلقوں میں بھی اثر و نفوذ رکھتے ہیں, تو کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ مالی بحران سے نکل سکے؟ یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل دیا, رول اوور آف یور لونز از another way. جب آپ کا رول اوور ہو جائے تو پھر آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات کریں. جو آپ کی پرائیویٹائز ہو سکتی ہیں آن گڈ پرائسز, گڈ تھنگس, اس کو آپ پرائیویٹائز کریں. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 100% پبلک کا شیئر بیچ لیں, اس میں 20% تو میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ سب لیبر کا ہے, تو باقی 26% آپ صرف دے کے اور مینجمنٹ ٹرانسفر کریں, اور اس میں دیکھیں پھر آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ملتا ہے. وہ جائیں اپنے اسٹاک کے تھرو تاکہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اکرم بل صاحب. ڈاکٹر صاحب, ایک تجزیہ ہو رہا ہے
کہ کچھ لوگ جو عسکری قوتوں کا جائزہ لیتے ہیں ان پر لکھتے ہیں، خاص طور پر عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی طور پر عمران خان کے پیچھے اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حلقہ اس کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور ٹریپ کر دیا گیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سابق اپوزیشن اور موجودہ حکومت کو. تو کس حد تک یہ بات درست ہے؟ چونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کو ٹریپ کیا ہوگا، پہلے بھی ایک دفعہ ٹریپ ہو گئے تھے بلوچستان میں، تو کیا آپ کو بلوچستان کی طرح دوبارہ یہاں آپ کو ٹریپ تو نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ آپ تھوڑا ہمارے ویسے بھی ہمارے ساتھ اتنی کانسپریسیز ہوتی رہی ہیں پاکستان میں اسٹارٹنگ فرام 47 ٹل ٹوڈے کہ ہماری جینز میں آ گیا ہے. تو ہر چیز میں ہم کانسپریٹل رول ڈھونڈتے ہیں، اگر نہ بھی ہو تو ہم خود ڈھونڈتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا، میں سن رہا تھا کسی کو ٹی وی پہ، تو وہ کہتا ہے کہ چائے والا جو ہے اس کے پاس چائے پینے جاؤ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی جاوید میاں نے چھکا صحیح نہیں لگایا، چوکا لگایا، کون سی جگہ کیا نہیں کیا. اور منسٹر جو ہیں، یہ جتنے منسٹر ہیں یہ سب اس کام کو نہیں کرتے، اس کام کو نہیں کرتے. جو اس کو کام نہیں آتا، جس کو آنا چاہیے وہ چائے بیچ رہا ہے، چائے بنانا ہے. باقی ہر چیز پہ اس کے پاس ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہمارے ہاں ہر ہوٹل میں، چاہے انٹیریئر میں ہو چاہے یہاں ہو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک اوپینین ہے اور اس اوپینین کو وہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ، کوئی بائی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. یہ پارٹ آف آر ساؤتھ ایشین کلچر ہے. ایک منٹ ارباب جان صاحب. ایک تو آپ ماشاء اللہ گھوڑوں کے شوقین ہیں، ایک جو آپ جس عہدے پہ رہ چکے ہیں وہ صدارت کا ہوتا ہے. ابھی ایک صدر اور وہاں بیٹھے ہوئے، اس نے گھوڑے کی طرح گہر کیا ہے، سیدھی سے گہر چلتا ہے، دیکھا جان چوچی بات اچھا میں. تو وہ جو بھی اس کے پاس سمجھ جاتی ہے وہ کہتا ہے بے نماز. تو اس پوسٹ پہ رہ کر وہ کیا اس طرح کی حرکت یا اس طرح کی وہ کر سکتا ہے بیٹوں کی؟ تو چھوٹا سا ایک اور ہے جو کہ دکھدار سوال ہے کہ ہماری ایک بلوچ بہن نے خودکش حملہ کیا، کیا یہ سچویشن ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں، قابل قبول تو بالکل نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، مجھے پرسنلی اس کا صدمہ ہوا، اس ہماری بیٹی کا، بلوچ بیٹی کا مجھے صدمہ ہوا کہ اس کو اتنا مینٹلی برین واش کیا ہے کہ وہ اس میچ پہ چلی گئی کہ وہ چائنیز کو یہاں، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پلانٹ بنا رہے تھے یا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، ٹیچنگ کر رہے تھے. چائنیز لینگویج سندھیوں کو سکھا رہے تھے. لینگویج سیکھنا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے. اس پہ ناراضگی، اور وہاں سے اتنی ناراضگی کہ آپ گوادر بھی چھوڑ دیں. بھائی کیوں چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ ہم نے دیا ہے گوادر، ہم سے بات کرو کیوں دیا ہے، ڈائلاگ کرو. کس لیے دیا ہے؟ پاکستان کے لیے دیا ہے. میرا اپنا تو وہاں 1 ایکڑ بھی نہیں ہے. بیسکلی تو پاکستان کا فیوچر ہے. چائنا کو فیوچر کو اپنے ساتھ باندھنے کی بات ہے، اس لیے کہ چائنا کو جاپان سی میں ایشوز ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو وارم واٹر انٹری، تو وارم واٹر انٹری ہم نے دی چائنا کو ایز اے فرینڈلی کنٹری، فرینڈلی پورٹ ٹو بی یوزڈ بائی چائنا اینڈ پاکستان ٹوگیدر. ہمارے لیے بھی اٹس اے سیکورٹی پوزیشن کہ وہاں جو ہمارا ایئرپورٹ بنے گا اور اس پوائنٹ پہ جو بنے گا وہ فردسٹ ہے ہمارے نون ایڈورسریز سے، وہ فردسٹ ہے. تو اٹ از ہمارے لیے سیکورٹی ایک شیلڈ ہے، ان کے لیے اکنامک کوریڈور ہے. انشاءاللہ جب یہ ملیں گے تو دونوں کو فائدہ ہوگا. سمجھ آئی؟ الوی صاحب کو تھوڑی سوچ کم ہے، وہ ڈینٹسٹ ہے، آدمی ہے، اس کو کیا پتہ سیاست کیا ہے. تو وہ سیاست کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، تھوڑی بہت ہنڈرنسز کرتے ہیں. وی ول ہینڈل اٹ. جی پریزیڈنٹ صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کریں گے. ایک آپ کے ساتھ
आपकी फैमिली के साथ और अपोजिशन की तमाम ही जमातों के साथ नैब का जो रवैया रहा और जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो नैब के बारे में आपके इस इत्तेहाद में, जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसने क्या सोचा था अपने इत्तेहाद से पहले, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? नैब इसी तरह चलेगी या नैब के बारे में भी कुछ? नहीं, नैब में बेहतर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स रखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है, खौफ करता है। ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद। तो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबल पीपल, द ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ नैब। मेरी सजेशन उनके साथ ये कि ब्यूरोक्रेसी को अब नैब से अलग कर दो। ब्यूरोक्रेट्स के जो करना पड़ता है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस पे करना पड़ता है। हाँ, पॉलिटिशियंस हम हाजिर हैं, जब नैब हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गरीब उठाते हैं, वो बेचारे उन गरीब उनको देखते ही और फिर वो प्री बार्गन 20% उनकी जेब में, 30% किसी और की जेब में, पता नहीं कहाँ गया पैसा। क्लेम इतने बड़े बड़े, पैसा कहाँ है? कहीं नहीं है। सो मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी पे है। जी अमीर सुब्रो जी ने, मेरा सवाल ये है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जो भी नाकामियां हैं वो सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती हैं, हक़ाइक़ को अक्सरियत तस्लीम नहीं करते हैं। तो क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कोई चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स, कोई इस मुल्क को बेहतर तौर पर चलाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिकल विंग्स हैं, खासतौर पे जो अस्करी इदारे हैं, क्या आप सब पॉलिटिशियंस मिलकर वहाँ पर पॉलिटिकल विंग्स का खात्मा कर सकेंगे? कोई इस तरह का क्यों नहीं काम कर लेते ताकि पॉलिटिक्स को प्योर पॉलिटिक्स बनाया जाए और इदारों को प्योर जो उनके मकासद हैं, जिन मकासद के लिए इदारे बनाए गए हैं, वो सिर्फ वो काम करें जो उनका काम है। क्या इस पे कोई काम कर सकते हैं आप इन फ्यूचर? इंशाल्लाह। मैंने ये सिलेक्टेड को ही कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भाई हमें छोड़ो, तुम एक इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बना लो, कि ताकि तुम्हारा पाकिस्तान, इसलिए कि मुझे पता है ना लार्जेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान में अगर है तो हमारा है, हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो दूसरी बात है कि कहीं हमको जीतने दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, दैट इज़ अनदर बॉल गेम, मगर वी आर स्टिल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन पाकिस्तान। तो जाना तो हमारा ही है, तो इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था, मगर ये सेलेक्टेड को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मसला ये है कि उसके साथ अगर मेरे साथ मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और कहेगा कि जी मैं ये करता हूँ, नो यू कांट, लेट्स टॉक अबाउट। इसको जो कहते थे वैसा कर देता था। फिर डॉलर को आपने, रुपये को इतना कमज़ोर करना ही नहीं था कि वो 195 का डॉलर हो जाए। मेरे ज़माने में भी डॉलर स्विंग करता था, मगर 60 से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। वी वुड इंटरफेयर, वी वुड टॉक, वी वुड वॉक, वी वुड टॉक टू द IMF। मैं जब आखिरी स्टेजेस पर था अपनी हुकूमत में तो IMF आई थी, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा ज़रूरी नहीं है कि अगला मैंडेट मेरा हो, किसी और का हो, तो आई विल बी इररिस्पॉन्सिबल इफ आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। सो ऐसा होता रहता है। तो आपने बात नहीं करनी है, मेरे से वैसे ही नाराज है। सर इलेक्शन अलायंस का तो इलेक्शन के वक्त पता पड़ता है, जब आप इलेक्शन करने जा रहे होते हैं तब पता पड़ता है कि ये गांव दे रहा है वोट और वो गांव नहीं दे रहा है वोट। वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं हाउ की तो भूख ही नहीं है
تو کوئی منع نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا, وہ کہتے ہیں حاضر سے حاضر دیں گے. پتہ تب پڑتا ہے یا ڈبہ کھلتا ہے. تو یہ الیکشنل الائنسز تو تب ہوئیں گے جب ہم کسی درج پہ پہنچیں گے. اور کراچی تو الحمدللہ اتنا بڑا ہمارا اثاثہ ہے, اس کو ہم نے کسی بھی حکومت نے, ہم نے دوسروں نے, ہمیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بنانے نہیں دیے. جب ہم خود فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو ہمیں آل اوور پاکستان کا سوچنا تھا, تو ہم اکارڈنگلی فنڈز میں دیتا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگین میں آپ سے کہوں گا کہ نیٹ پہ دیکھ لیں پہلے کہ کیا کتنے روڈ تھے سندھ میں اور اب کتنے روڈ ہیں, پہلے کیا فیسلٹیز تھیں اور اب کیا فیسلٹیز ہیں, ویدر وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہے, ویدر وہ روڈ سیکٹر میں ہے, ویدر وہ لائننگ کے سیکٹر میں ہے, یہ سب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو آفٹر دی 18th امینڈمنٹ میری نظر میں کام ہوا ہے سندھ میں. مظہر عباس کیا خود مراسلہ پڑھا ہے, اور اگر اس مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ امریکن آفیشل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو ہم تمام پاکستان کو معاف کر دیں گے, اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز, اگر آپ نے وہ مراسلہ پڑھا ہے اور یہ امریکن آفیشل کے حوالے سے چیز موجود ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل مذمت ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, چاہے وہ مداخلت ہو, سازش ہو یا نہ ہو, مداخلت ہے. دوسری بات یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی اور ایون ادروائز بھی, ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہو, الیکٹڈ ہو, جو بھی ہو, اگر اس کی ٹینیور میں 1 سال رہ گیا ہے تو ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پہ 1 سال پہلے آپ سب نے مل کے اس گورنمنٹ کو تو ٹاپل کر دیا, آج وہ سارے کرائسس, وہ سارے برڈن جو 8 مارچ سے پہلے ان کو فیس کرنے پڑ رہے تھے وہ آج آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پہلے میں آپ کا اس سوال, میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول is so irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے, اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا. مجھے تو کسی نے ایک کوکی کٹر بھی نہیں بھیجا ہے وہاں سے, کچھ ایک فون کال بھی نہیں آئی ہے مجھے کہ بھائی, اور نہیں تو میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اور واشنگٹن, کسی نے ایک نے فون کر دیا ہوتا کہ بڑا اچھا ہوا آپ نے, یو ڈیڈ ویل. دیر از نو سچ تھنگ. ہی ہیز کریٹڈ دس. دس از اے پولیٹیکل myth that he is creating. امریکہ کو کیا اس وقت تو ان کے پاس رشین وار ہے, ان کی اپنی اکنامک ڈیبیکل ہے, ڈالر ویک ہو گیا ہے. ڈو دے ہیو دا ٹائم فار یو؟ دے ڈنٹ ہیو مچ ٹائم فار یو. جب میں پریزیڈنٹ تھا, جب they were sitting in Afghanistan, 5 times I went to them, 6 times I went to them. They didn't even do the Kerry Lugar dialogue with Kerry Lugar dialogue کر لیتے. وہ پیسے مجھے 3 بلین ملنے تھے, وہی نہیں ملے. تو اتنا سارے جہان کا درد ان کے جگر میں نہیں ہے. ہمیں اپنا جگر ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے. ہم we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. ہوگا, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local کوئی بدا ہے, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not a issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least تو یہ کرتا کہ مجھے فون تو کرتا کہ ویری ویل ڈن برادر, ہاؤ یو. مجھے تو فون نہیں آیا. تو دیٹ مینس کہ ہی از ٹیکنگ
unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 साल जंग होती रही है हमारे border पे. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. ये तो बात समझ आती है, that is possible. मगर ये कहना कि वो they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as it? Have I got anything as it from the Americans? Nothing. So, if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. कोई मेरे को 10 billion का पैकेज नहीं मिला है from the Americans. They are in economic issues themselves. आपको पता है. You keep reading it. मेरा प्रोफेशन तो जर्नलिज्म नहीं है, मगर आपका तो है. So you read international news and now it's available. एक ज़माना था हम BBC सुना करते थे. 8 बजे आया करती थी ना शेरबीन. तो अब तो फोन डायल करो या टीवी डायल करो, हर चीज़ अवेलेबल है. उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज अवेलेबल. अभी तो उसने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, देयर आर अदर वायरसेस कमिंग आउट लाइक देम. सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. So we have to think of those things. Positive studies करते हैं ना हम, negative studies नहीं करते. वो क्या था? हाँ, ओके. नहीं, पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है? सिसक रहा था. टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था. हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो. What was the reaction of who? Rational, straight. The country is drowning. I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. ज़फ़र साहब, कल इमरान खान ने एक जलसे को खिताब किया है. उन्होंने कहा है कि मैं सिंध को ज़रदारी से आज़ाद कराने के लिए जा रहा हूँ. और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सिंध को आप पे कब्जा किया हुआ है, ज़मीनों को पानी दूसरों को नहीं है, आपकी ज़मीनों को पानी है. जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है ज़मीनों का, वो आप आ रहा है. तो आपसे निजात के लिए इमरान खान सिंध आने का उन्होंने ऐलान किया है. तो आप क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कह सकता हूँ मैं? ये कहूँगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने फतह की है या मुझे वोट दिया है लोगों ने. बोलो खुद आके यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, देखता हूँ मैं कितने लोग वोट देते हैं आपको. ये इस्लामाबाद में माइंडसेट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलता सिंध में. वो बात ये है कि हम खिदमत इतनी करते हैं. इससे पहले कि आदमी सोचे, इससे पहले कि बच्चा सोचे, हम उसकी पहले ही ज़रूरतों पे पूरा उतरते हैं. अभी मैंने सीएम सिंध से बात की थी कल परसों कि एक मुझे लोन मिल रहा है कोरिया से, सॉफ्ट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अपने डलवाने. एक बनेगा मिठी में, डिप्लो में, वहाँ स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल विद ए यूनिवर्सिटी, विद ए नर्सिंग यूनिवर्सिटी. एक वहाँ बनेगा, एक सकरन में बनाएंगे, बिकॉज सकरन इज ऑन द नेशनल हाईवे. वहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं. तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. नाउ नोबडी हैज आस्क्ड मी or told me to do all these things. I think of them myself, and it is my business to think.
सॉरी जरदारी साहब, अभी आपने एक इकोनॉमिक रिवाइवल का एक प्लान दिया है, आप लोगों को रिलीफ मैंने अटैच किया है जी, और अगले इलेक्शन के बारे में भी आपने अपना माइंड बताया है। क्या बेहतर होता कि आपके साथ कोलिशन पार्टनर्स बैठे होते आज, ताकि ये लगता कि ये न्यू गवर्नमेंट का कंबाइंड विजन है? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं तो आपके प्यार में आया हूं, आपसे मिलने आया हूं कि बड़ा अरसा हो गया मैंने कराची के जर्नलिस्ट से मिला नहीं, उठा नहीं, शक्लें नहीं देखी। वो शक्लें जो मेरे साथ जेल में थी उनको नहीं मैंने देखा। कोई कहाँ का एंकर बन गया, कोई कहाँ का एंकर बन गया, मैं पीछे रह गया हूँ, तो उनको मिलने आया। थैंक यू। ऐलान किया, मेहरबानी आपकी ऐलान किया, इसके लिए मेहरबानी आपकी, मेरा तारुफ फर्ज है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इमरान खान को बख्शिश देने के लिए मलिक समेत खबरें आई थी, आपके किन किन दोस्तों ने आपसे रब्ता किया कि इसको छोड़ दें, चलने दें? और दूसरा एक सवाल है, आपने कहा कि भाजपा को सैल्यूट करने का दिल करता है, फौजी जवानों को हम सब सैल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर हैं। फैज हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसने बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन, किसने बनाई है? प्लीज जवाब देने से कहा जाता था कि पीटीआई आपके इत्तेहादी मौजूदा कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत उसने बनाई। किसने? उसने फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है।